علمی و ادبی شخصیت ہم سب کے بڑے اور کرم فرما استاد الاساتذہ حضرت مولانا مصلح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ دارالعلوم دیوبند کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاکرم الذی علمنا بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي ارسل الى العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین هم بحور العلم والحکم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسر عصیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عامائدین قوم و ملت، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، کافی دیر سے ہم اور آپ اپنے ہی بچے اور بچیوں کے مختلف انداز سے پیش کیے جانے والے پروگرام کو سن رہے تھے۔
اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اب یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دارالعلوم فاروقیہ آپ کے اس علاقے میں کیا خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ بتلانے کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مشک آں باشد کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، کہ مشک اور خوشبو ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ جہاں بھی وہ مشک اور خوشبو پائی جائے خود بخود وہ پھوٹ کر کے اور مہک کر کے یہ بتلا دیتی ہے کہ میں مشک اور خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والے کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں خوشبو بیچنے والا ہوں۔ دارالعلوم فاروقیہ سے متعلق طلبہ اور طالبات نے جو پروگرام آپ کے سامنے مختلف انداز سے پیش کیا، یہ خود مشک کی طرح اور خوشبو کی طرح آپ کے سامنے واضح ہے، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ پروگرام طلبہ پیش کر رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں اس طریقے کے دینی ماحول میں تربیت پا رہی ہیں اور اس طریقے سے وہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اور اپنے قوم کے مستقبل پر نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ان کے اساتذہ اور ان بچے اور بچیوں کی یہی محنتیں رنگ لائیں گی۔ یہ خود پیغام دے رہے تھے کہ ہماری زندگی میں قرآن آئے، ہمارے عقیدے میں قرآن آئے، ہمارے عمل میں قرآن آئے، ہمارے کردار میں قرآن آئے، اور ہماری زندگی اگر قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سیرت میں رنگ جائے تو اس سے بڑھ کر کے مومن کے لیے کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ یہ بچے خود اس پیغام کو عام کر رہے تھے۔ اور اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا پروگرام ابھی باقی ہے، مجھے بہت مختصر موقع ملا ہے، میں صرف 2 باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور شعور کا جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو عجیب و غریب رہبر اور رہنما کتاب کی شکل میں قرآن کریم عطا کی، اور آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان و فرمان ہے، ان ھذا القرآن احب الی اللہ من السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن، کہ یہ قرآن اللہ کی نظر میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی اس مقدس کتاب اور اپنی اس مقدس شریعت کے تحت ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب الہی سے جب تک ہمارا رشتہ اٹوٹ اور مستحکم نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن سے، رسول اللہ سے، دین سے، شریعت اور اسلام سے ایسا رشتہ ہے جو عقیدے اور فکر کا بھی رشتہ ہے، ایمان اور یقین کا بھی رشتہ ہے، تلاوت اور تعلیم کا بھی رشتہ ہے، فہم اور تشریح کا بھی رشتہ ہے، ادب اور احترام کا بھی رشتہ ہے، اور اس دین کی تعلیمات کو
عام کرنے کا بھی رشتہ ہے، اور ان تمام رشتوں سے ہمیں اور آپ کو بہت ہی مستحکم اور مضبوط اور باحوصلہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی دلوں کے اوپر ایسا زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طریقے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قصہ اور کہانی اور داستان نہیں ہے کہ میں وہ داستان آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ یہ ارشاد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کہ کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے، فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی دلوں پر ایسا زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے دو سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب امت کا ایک ایک فرد ایسا ہو جائے کہ وہ گناہ کرے اور اسے گناہوں کا احساس نہ ہو، وہ جھوٹ بولے اور اسے جھوٹ بولنے کا احساس نہ ہو، وہ موبائل کے اوپر دوسرے کو دھوکہ دے اور اسے اپنے دھوکہ دہی کے جھوٹ ہونے کا احساس نہ ہو، وہ معاملے میں بدعملی کرے اور اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز آئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور اس کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں، وہ حاجی اور نمازی ہو کر کے اپنے بھائی کی زمین اور دکان کو غصب کرنے میں اور ظالمانہ طور پر اس کا قبضہ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، اور اس کے باوجود اسے احساس نہ ہو، تو یہ سمجھو کہ انسان کا دل زنگآلود ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو کیسے اس زنگ کو دور کیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، قبر کی تنہائی کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب تمہارے دلوں میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا تو آٹومیٹک طریقے سے گناہوں میں کمی آ جائے گی اور دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ ہوشیار اور دانشمند کون انسان ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میں بتلاتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ دانشمند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا رہے۔ جس بندے کے دل میں یہ احساس جاگ جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے دل کا زنگ رفتہ رفتہ دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہ ایک مجمع ہمارے سامنے ہے، اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے گا، آج سر جھکا کر کے تنہائی میں اس بات کو سوچے گا
کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہماری زراعت کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے، گھروں کی تعمیر کا وقت ہے، کورٹ اور کچہری کا وقت ہے، ہمارے پاس سارے وقت ہیں، اگر وقت نہیں ہے تو 15 منٹ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت کا وقت نہیں ملی؟ نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسماں سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسماں سے اتری تھی، یہ کتاب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس جلسے کا یہ پیغام ہے کہ یہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر آدمی اپنے باپ کو تلاوت قرآن کا پابند بنائے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی اس عزم کے ساتھ اٹھیں، اپنی بہوؤں کو تاکید کریں، اپنی بیٹیوں کو تاکید کریں، اور خود اس بات کا عزم کریں کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اس وقت تک جب تک کہ اس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے اس جلسے کا پیغام۔ اور یہ بچے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ خود اس بات کا حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کتنا عمدہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم کیسی ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ عملی طور پر جڑ جائیں قرآن کریم سے۔ بیداری ہونی چاہیے، پس مردگی ختم ہونی چاہیے، باحوصلہ ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک بات میں مختصراً اور کہہ دوں کہ حالات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن باحوصلہ ہو، اپنے آپ کو البتہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم سچے اور پکے مومن بن کر کے زندگی گزاریں۔ رب چاہی زندگی گزاریں اور من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ یہ جلسے اور یہ اجتماعات اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو پسمردگی آئی ہے وہ دور ہو جائے، جو غفلت ہے ہم اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور اس ماحول میں تو مزید ہمیں اور آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جلسے ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں۔ انسان اگر بیدار ہو جائے، اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالی حضرت والا کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں اسٹیج پر تشریف فرما اس مدرسے کے روح رواں حضرت قاری ممتاز صاحب دعوت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت والا کا استقبال فرمائے، اور تمامی علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی کھڑے ہو کر حضرت والا کا استقبال فرمائے۔ حضرت قاری ممتاز صاحب شال پہنا کر حضرت والا کا استقبال فرما رہے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان تمام بچوں کو دعوت دے رہا ہوں جو اپنا مکالمہ پیش فرمائیں گے۔ جلد سے جلد وہ تمام بچے تشریف لے آئے۔ 30-35 بچوں کا جو گروپ ہے وہ جلدی سے اسٹیج پر تشریف لے آئے۔